بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے قمر بنی ہاشم، اور اس کتاب کو پڑھنے کے لیے وسیلہ بنا ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ یقیناً آپ لوگ منتظر ہوں گے شدت سے کہ اب آگے پڑھا جائے اور ہم آگے ریڈ کریں، کیونکہ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کے پارٹ میں کہ پیج نمبر 131 پر جو ہیڈنگ ہے، جو کہ اب انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہیڈنگ ہے وفا، اور وفا منسوب ہے قمر بنی ہاشم کے ساتھ۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ ام البنین کے لال اور حیدر کرار کے لخت جگر نے اپنے جملہ کمالات و کرامات میں جس قدر شہرت وفا کے سلسلے میں حاصل کی ہے، شاید ہی دنیا میں کسی وفادار کو یہ منزل نصیب ہوئی ہو۔ آج بھی جب وفا کا نام زبان پر آتا ہے تو سب سے پہلے عباس علیہ السلام کا تصور صفحہ ذہن پر ابھرتا ہے، اور جب بھی عباس کا ذکر آتا ہے تو وفا کی تصویر نگاہوں میں پھرنے لگتی ہے۔ جب زباں پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے۔ علامہ صاحب کا یہ لکھا ہوا شعر ہے۔ قمر بنی ہاشم کو یہ وصف بھی بزرگوں سے وراثت میں ملا تھا، اور اس کا سلسلہ بھی تاریخ میں بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے آپ کے مورث اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے تو اسی کمال وفا کے ساتھ۔ کیا انہیں ان حقائق کی خبر نہیں جو وفادار ابراہیم کے صحیفے میں ہے؟ عربی کی عبارت ہے اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ پیج نمبر 132۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ حضرت اسماعیل کے ذریعے آگے بڑھا، جن کے بارے میں قرآن حکیم کا ارشاد ہے، اسماعیل کا ذکر کرو جو صادق الوعد اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ جناب اسماعیل کے بعد تاریخ میں جن افراد کا تذکرہ ملتا ہے، ان کی وفاداری کے آثار بھی جا بجا نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ آخر امر میں یہ سلسلہ جناب ابو طالب تک پہنچتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی وفا کی تاریخ میں سنہرے حروفوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک دن اپنے بھتیجے سے کہہ دیا تھا کہ تم توحید و رسالت کا اعلان کرو، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، تو بیٹوں کو قتل گاہ میں لٹانا پڑا، درختوں سے پتے چبانا پڑے، مشرکین عرب سے شدید دشمنی مول لینا پڑی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد و ذریت کو محل خطر میں ڈالنا پڑا، لیکن اپنے وعدے سے سرمنہ انحراف نہیں کیا، اور آخر وقت تک اپنے عہد کو اس شان سے نبھاتے رہے کہ آپ کی زندگی تک مرسل اعظم نہایتی سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے وطن عزیز میں قیام پذیر رہے، اور آپ کے سایہ عاطفت کے اٹھتے ہی مالک کائنات نے حکم دیا، میرے حبیب اب مکہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تاریخ اسلام میں ہجرت کا واقعہ ایک طرف علی علیہ السلام کی جانثاری کی علامت ہے تو دوسری طرف حضرت ابو طالب کی ان قربانیوں کی بھی یادگار ہے جن کے ہوتے ہوئے مرسل اعظم کو وطن عزیز نہیں چھوڑنا پڑا تھا۔ پیج نمبر 133۔ اسلام کی تاریخ ہی پر منحصر نہیں ہے۔ اسلام کے اعلان سے پہلے جناب عبد المطلب کے انتقال کے وقت جناب ابو طالب نے پیغمبر اسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سنبھالی تھی، اور یہ کہہ دیا تھا کہ اس کی نگہداشت میرے حوالے ہے۔ عرب نے ہر امکانی کوشش کی کہ ابو طالب بھتیجے کا ساتھ چھوڑ دیں اور آپ کو قوم کے حوالے کر دیں، لیکن آپ راضی نہیں ہوئے اور ہجوم مصائب میں اپنے بھتیجے کا تحفظ کرتے رہے۔ اپنے بچوں کو فاقے کرائے لیکن بھتیجے کو فاقہ نہیں کرنے دیا، اپنے بچوں کو جدا کیا لیکن خدا کے رسول کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیا، اپنے گھرانے پر مصائب برداشت کیے لیکن باپ کی امانت کا تحفظ کرتے رہے۔ جناب ابو طالب کی نسل میں یوں تو سبھی کسی نہ کسی منزل وفا پر فائز تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ مولا کائنات کا نام مہر نیم روز کی طرح آسمان وفا پر جگمگا رہا ہے۔ آپ کی وفاداری کے لیے قرآن حکیم کا یہ کھلا ہوا اعلان کافی ہے۔ مومنین میں کچھ ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنے عہد کو پورا کیا۔ مومنین میں کچھ ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنے عہد کو سچ کر دکھایا، ان میں کچھ گزر چکے ہیں اور کچھ اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔
ان کی ایک امتیازی صفت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بات کو بدلا نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ میں نے بیان کیا۔ دعوت ذوالعشیرہ سے مرض الموت پیغمبر تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جہاں حضرت علی علیہ السلام نے اپنے وعدے کو نظر انداز کر دیا ہو۔ میدانوں کی سختیاں سامنے آئیں، سفر کے مصائب برداشت کرنا پڑے، تیغوں کی چھاؤں میں سونا پڑا، تنہا پورے لشکر سے مقابلہ کرنا پڑا، دشمنوں کے طعنے سہنا پڑے، بظاہر چاہنے والوں کے طنز آمیز کلمات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وفا میں فرق نہیں آیا اور جس شان سے وعدہ کیا تھا اسی انداز سے پورا کیا۔ پیج نمبر 134۔ مرض الموت ہی کا کیا ذکر، وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تجہیز و تکفین کے جملہ مراحل علی علیہ السلام ہی نے طے کیے۔ دفن کے سارے مشکلات کا سامنا علی علیہ السلام نے ہی کیا۔ گھر کی تاراجی، جاگیر کی بربادی، تخت و تاج کی غارت گری، منافقین کے حملے، مسلمانوں کی جنگیں علی علیہ السلام ہی کے لیے تیار کی گئیں، لیکن ابو طالب کا لال تھا کہ اس کی زبان پر صرف ایک فقرہ تھا، ابو طالب کا لال موت سے نہیں ڈرتا۔ موت مجھ تک آ جائے یا میں موت پر جا پڑوں۔ ابو طالب کا لال موت سے اس سے کہیں زیادہ مانوس ہے جتنا بچہ شیر مادر سے مانوس ہوتا ہے۔ اسی وفادار مجاہد اسلام اور ایمان کے وفادار کا نام عباس نسل ابراہیم، ذریت اسماعیل، آل ابی طالب، اولاد علی علیہ السلام کی وفاؤں کا خلاصہ ہیں۔ عباس علیہ السلام کے کردار میں ہر وفا کا نقش نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ عباس علیہ السلام کی زندگی میں وفا اس طرح رچ بس گئی ہے کہ نہ عباس علیہ السلام کا وفا سے جدا کرنا ممکن ہے اور نہ وفا کا عباس علیہ السلام سے جدا کرنا۔ آل ابی طالب میں عباس علیہ السلام کی وفا کا تعلق خود عباس علیہ السلام کے عہد و پیمان سے نہیں ہے کہ ایک غیر معصوم کے عہد و پیمان کی عظمت پر بحث کی جائے اور اس کے بعد اندازہ لگایا جائے کہ عباس علیہ السلام نے کیا عہد کیا تھا اور کس طرح پورا کیا۔ پیج نمبر 135۔ اس عہد وفا کا تعلق مولا کائنات سے ہے، جنہوں نے عباس علیہ السلام کو اسی مقصد کے لیے مہیا کیا تھا۔ اگر وفائے عباس میں ادنا سا فرق پیدا ہو جائے تو یہ عباس علیہ السلام کے کردار کی کمزوری نہ ہوگی بلکہ اعتماد علی علیہ السلام کی کمزوری ہوگی، جس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ عرفانی نظریے سے جس قدر روزن عہد ذوالعشیرہ میں پایا جاتا ہے، اس قدر زور عہد عباس میں بھی ہے۔ دونوں کا تعلق ایک امام معصوم سے ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ایک عہد علی علیہ السلام نے اپنی ذات کے بارے میں کیا تھا اور ایک اپنے وفادار فرزند کے بارے میں۔ یوں ابتدا وفا کی ملی ہے انتہا سے، جس طرح ذوالعشیرہ مل جائے کربلا سے۔ علامہ جوادی کا یہ شعر ہے۔ اب ہیڈنگ ہے درجات وفا۔ یہاں پر عربی اور اردو دونوں میں ہے، میں اردو میں جو ترجمہ ہے وہ پڑھوں گی۔ علماء اخلاق نے وفاداری کے 6 درجات بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادتین کے ساتھ وفا کرنا۔ نمبر 2 واجب و مستحب عبادات سے وفا کرنا۔ نمبر 3 گناہان کبیرہ کو ترک کر کے گناہان صغیرہ سے یکسر پرہیز کر کے وفا کرنا۔ نمبر 4 نفس میں فضائل پیدا کر کے اور اس کے رذائل کو دور کر کے وفا کرنا۔ نمبر 5 لوگوں کے معاہدوں سے وفا کرنا جو شرعی قوانین کے موافق ہوں۔ نمبر 6 نفس کو مادیت سے اتنا الگ کر لینا کہ بشریت کے پردے ہٹ جائیں اور انسان ربوبیت کے انوار کی روشنی حاصل کرنے لگے، توحید کے سمندر میں غرق ہو جائے اور منزل وہ آ جائے کہ غیر تو غیر، خود انسان اپنے نفس سے بھی غافل ہو جائے اور نظر کے سامنے صرف توحید الہی کا جلوہ رہ جائے۔ پیج نمبر
36۔ وفا کے یہ تمام درجات شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیے گئے ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جس قدر زیادہ احکام شریعت کا پابند ہوگا اور اپنی مرضی کو مرضی الہی کے سانچے میں ڈھال دے گا، اتنا ہی بڑا وفادار کہا جائے گا۔ وفا کے اس تصور کی بنیاد یہ ہے کہ انسان فطری طور پر مالک کائنات کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ اسی کا اشارہ فیض وجود حیات کی طاقتیں عطا کرتا ہے، اور اسی کا ایک ارادہ فنا حیات کائنات کی سجی سجائی محفل کو ویران کر دیتا ہے۔ انسانی وجود مالک کائنات کے ساتھ ایک قسم کا معاہدہ ہے کہ جس کی امانت ہے اسی کو واپس جائے گی، اور جس کی عطا کی ہوئی طاقتوں سے اعمال انجام دیے جاتے ہیں اسی کی مرضی پیش نظر رکھی جائے گی۔ یہی حقیقت وفا ہے اور یہی منزل اخلاص۔ پیج نمبر 137۔ جو انسان اپنے مالک سے وفا نہیں کرتا وہ کسی دوسرے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا، اور جو انسان اپنے مالک کی مرضی کو نظر انداز کر سکتا ہے اس کی نظر میں غیر کی مرضی کی کیا اہمیت ہے؟ محسن حقیقی کے احسانات کو فراموش کر دینے والا انسان عالم مجاز کا کیا اعتبار کرے گا، اور رب العالمین کی اطاعت سے باہر نکل جانے والا کسی پرورش کرنے والے کو کیا اہمیت دے گا؟ معصومین کے کردار کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انہیں مالک کائنات نے وفا کے جملہ درجات پر فائز بنایا تھا، اور ان کی زندگی کے ہر موڑ پر شریعت کی حکمرانی اور احکام کی برتری نظر آتی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ جس سلسلہ نسل سے حضرت عباس علیہ السلام کا تعلق ہے، اس میں جناب ابراہیم سے لے کر مولائے کائنات تک ہر ایک کی زندگی وفا کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، اور ہر ایک اخلاص کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی وفا کا یہ عالم تھا کہ قوم کے سامنے آنے کے بعد سب سے پہلے فرض پیغام توحید ادا کیا، اور بے ثباتی دنیا سے خاص کائنات کے وجود پر استدلال قائم کیا۔ جناب اسماعیل زیر خنجر بھی اپنے عہد کو وفا کرتے رہے، اور سَتَجِدُونِی انشاء اللہ من الصابرین کی عملی تفسیر پیش کرتے رہے۔ مولائے کائنات کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پوری زندگی عصمت کا پیکر، بلند کردار کا نمونہ، عصمت نفس کا نمونہ اور ایسی پاک و پاکیزہ تھی کہ خانہ خدا کے سجدہ سے آغاز ہوا اور مسجد کوفہ کے سجدہ پر انتہا ہو گئی۔ توحید کے سمندر میں غرق ہونے کا اس سے بہتر نمونہ کیا ہو سکتا ہے، اور انوار ربوبیت کا اس سے بالاتر کون سا منظر ہوگا؟ مقام بحث میں ایک ایسے ہی صاحب کردار کا تذکرہ مقصود ہے جہاں عصمت نے بلند کردار کی ضمانت نہیں لی ہے، منصب الہی درمیان میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وفا و اخلاص کا وہ عالم ہے کہ نام آتے ہی وفا کی تصویر نگاہوں کے سامنے کھنچ جاتی ہے۔ عباس علیہ السلام ایک ایسے ہی وفا شعار انسان کا نام ہے جو منصب الہی کا حامل نہ ہونے کے باوجود وفا کے جملہ مدارج پر فائز ہے، اور بحر توحید میں استغراق کا یہ عالم ہے کہ باپ کی گودی میں ایک کے بعد دو کہنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ نفس سے کنارہ کش ہو کر مرضی مولا کے اہتمام کی یہ کیفیت ہے کہ جہاں حکم الہی سامنے آ جائے وہاں نہ جذبات کا خیال ہے نہ رجحانات کا، احساسات کی پرواہ ہے نہ میلانات کی۔ دربار ولید سے شہادت زار کربلا تک کے جملہ واقعات گواہ ہیں کہ عباس علیہ السلام نے مرضی مولا کے سامنے کبھی اپنے نفس کی پرواہ نہیں کی، اور مشیت ایزدی کے بعد اپنے جذبات و احساسات کو پامال کر دینا ہی اپنے کردار کا سرمایہ افتخار اور طرہ امتیاز سمجھا۔ عبادات مستحب و واجب، ترک کبائر و صغائر، فضائل نفسانیہ، اہتمام عہد و پیمان، یہ ساری منزلیں ہیں
جنہیں عباس علیہ السلام نے بدرجہ اتم طے کیا اور اپنے کردار کو اس منزل پر پہنچا دیا جہاں علماء حق کو یہ بحث کرنا پڑی کہ عباس کو معصوم کہا جائے یا غیر معصوم، ان کی زندگی کو عصمت سے الگ کیا جائے تو اس بلندی کردار کا کیا نام رکھا جائے؟ پیج نمبر 139۔ اور عصمت سے ملا دیا جائے تو عصمت آئمہ اور عصمت عباس علیہ السلام میں کیا فرق کیا جائے؟ یہ بحثیں اس بات کی گواہ ہیں کہ تاریخ کو عباس علیہ السلام کے کردار میں کوئی عیب نہیں ملا، اور میدان کارزار میں خون کے پیاسے بھی طرز عمل میں کوئی کمزوری تلاش نہ کر سکے، ورنہ تلوار چلانے اور خون بہانے سے پہلے اس کمزوری کا اعلان کرتے۔ دنیا کا دستور ہے کہ حزب مخالف اپنے دشمن کے کردار کو داغدار بنانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتا اور ہر صحیح و غلط بات کا سہارا لے کر حریف کی زندگی کو مشکوک بنانا چاہتا ہے، لیکن شہدائے کربلا اور خاص طور سے حضرت عباس کا کردار اتنا بے عیب تھا کہ سردار لشکر ہونے کے باوجود محل اعتراض میں نہ آ سکا اور دشمن انگلی اٹھانے کی ہمت نہ کر سکا۔ امام جعفر صادق نے انہی کمالات کو پیش نظر رکھنے کے بعد فرمایا، ہم آپ کی تسلیم و تصدیق و وفا سب کی گواہی دیتے ہیں۔ اب ہیڈنگ ہے کمال علم و فقہ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں جاہل مطلق ہی پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے گرد و پیش کے حالات سے بھی باخبر نہیں ہوتا، اسے اپنے پیدا کرنے والوں کی معرفت بھی نہیں ہوتی، لیکن اسی فطری جہالت کے پردے میں صلاحیتوں کا ایک ذخیرہ بھی لے کر آتا ہے۔ پیج نمبر 140۔ مساعد، معاشرہ اور سازگار ماحول ان صلاحیتوں کو بروئے کار لے آتا ہے اور انسان رفتہ رفتہ علم کی ان منزلوں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کرتا کہ میرا سفر حیات انتہائی جہالت کی منزل سے شروع ہوا تھا۔ علم کسی انسان کا موروثی وصف نہیں ہے، اس کا شمار انسان کے کسی کمالات میں ہوتا ہے، لیکن عباس علیہ السلام کے بارے میں علم کو بھی وراثتی صفات میں شمار کیا گیا ہے۔ لیکن عباس علیہ السلام کے بارے میں علم کو بھی وراثتی صفات میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کے متعدد اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ وراثت سے مراد صرف وہی کمالات نہیں ہیں جو ابتدائے وجود سے ساتھ آیا کرتے ہیں، وراثتی صفات میں ان اوصاف کا بھی شمار ہوتا ہے جن میں ماں باپ کے علاوہ کسی تیسری شخصیت کا دخل نہیں ہوتا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ علم بظاہر اکتسابی ہونے کے باوجود اپنی استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے فطری بھی کہا جا سکتا ہے۔ جس شخصیت کو جیسی صلاحیت ملتی ہے اسی اعتبار سے جس شخص کو جیسی صلاحیت ملتی ہے اسی اعتبار سے اس کا کسب بھی مفید اور کارآمد ہوتا ہے۔ فطری صلاحیت کے اختلاف کا منشا کیا ہے؟ یہ ایک طولانی بحث ہے جس کے بعض مقدمات کی طرف نصب کی بحث میں اشارہ کیا جا چکا ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فطری طور پر انسانی صلاحیتوں میں اختلاف ضرور ہوتا ہے اور ہر انسان ایک جیسی صفات کا حامل نہیں ہوتا۔ ایک باپ اور ایک ماں کے دو بیٹے ایک جیسی صلاحیت کے مالک نہیں ہوتے اور دونوں کی صلاحیتوں میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہی تعلیم و تربیت اور ایک ہی ماحول کے بعد ایک بیٹا نہایت درجہ ہونہار اور ہوشیار ثابت ہوتا ہے اور دوسرا بیٹا انتہائی غبی اور کن ذہن۔ پیج نمبر 141۔ اس اختلاف کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسانی صلاحیت کی تشکیل میں اس کے حقیقی ماحول سے ہوا کرتی ہے اور حقیقی ماحول ماں باپ کے مختلف ذہنی رجحانات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ذہنی رجحانات کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر جنسی رابطہ کے موقع پر یکساں حیثیت رکھتے ہوں، ان کا اختلاف ہمہ وقت مشاہدہ میں آتا رہتا ہے۔ جنسی ارتباط ایک خواہش ہے جو ہر حال میں پیدا ہو سکتی ہے اور صرف خواہش کے ساتھ حالات کا بدل جانا تقریباً ناممکن ہے۔ انسانی ذہن کبھی پرسکون ہوتا ہے اور کبھی منتشر، اس کے اندرونی حالات کبھی طرب خیز ہوتے ہیں اور کبھی وحشت انگیز۔ ایسے حالات میں یہ کیسے ممکن ہے
کہ آنے والی مخلوق ہمیشہ ایک جیسے ذہن کی مالک ہو اور اس کی صلاحیتوں میں یکسانیت پائی جاتی ہو۔ یہ ضرور ہے کہ ماں باپ کے کچھ مشترکہ اثرات بھی ہوتے ہیں جو ہر حال میں باقی رہ جاتے ہیں اور ان میں تغیر نہیں ہوتا۔ یہی اثرات تمام اولاد میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ باقی اثرات میں اختلاف کا پیدا ہو جانا ناگزیر ہے اور اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ اس مقام پر ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے والدین عام طور پر آنے والی مخلوق کی تخلیق سے قطعی بے خبر ہوتے ہیں۔ انہیں نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا جنسی ارتباط آئندہ نسل کے لیے سنگ بنیاد بنے گا، اور نہ یہ خبر ہوتی ہے کہ کس آنے والی مخلوق کے اسباب و علامات تخلیق کیا ہیں۔ ایسے حالات میں اگر وہ کوشش بھی کریں کہ باصلاحیت مخلوق پیدا ہو تو مشکل ہے۔ انسان دو چار اوقات میں تخلیق میں جملہ صالح اسباب فراہم کر سکتا ہے۔ جملہ صلاحیت میں یہ بات عامت الناس کے لیے ناممکن ہے۔ پیج نمبر 142۔ جو جملہ حالات میں اپنے نفس پر مکمل اختیار رکھتا ہو اور تخلیق کے اسباب پر مکمل نظر رکھتا ہو تو اس کے یہاں یہ بات ممکن بھی ہے، جیسا کہ عام طور پر انبیاء و اولیاء کے یہاں ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے یہاں بھی ایسا کم وقوع پذیر ہوا ہے، اس لیے کہ آنے والا فرزند صرف ایک طرف کے انکار و خیالات کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے، وہ طرفین کے ذہن کا عکاس ہوتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ایک طرف انتہائی پاکیزہ نفس، پاکیزہ نظر اور محتاط ہو، لیکن دوسری طرف یہ اوصاف و کمالات نہ ہوں اور آنے والا مولود اس اختلاف سے متاثر ہو جائے۔ یہ امتیاز پوری کائنات میں صرف حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ علیہ السلام کی اولاد کو حاصل ہوا ہے کہ ماں باپ دونوں معصوم، بلند کردار، پاکیزہ نفس اور کمال احتیاط کے درجے پر فائز تھے۔ اب آنے والی نسل میں منصب و کردار کی ضمانت نہ بھی لے تو بھی کردار میں کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی۔ اولاد علی و فاطمہ میں صرف امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہی نہیں ہیں کہ ان کی بلندی کردار کو منصب کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ ان میں عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب علیہ السلام اور جناب ام کلثوم علیہ السلام بھی تھیں، جن کے کردار کی بلندی کسی منصب کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کا تعلق اس معصوم وراثت سے ہے جس میں ان کا شریک کوئی نہیں۔ جناب عباس علیہ السلام کو ایسا شرف حاصل نہیں ہے اور آپ ماں کی طرف سے کسی معصوم خاتون کے فرزند نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے جو اولاد امیر المومنین میں دوسری شخصیتوں کو حاصل نہیں ہے۔ پیج نمبر 143۔ اور وہ امتیاز یہ ہے کہ مولا کائنات نے عباس علیہ السلام کو ایک خاص مقصد کے لیے مہیا کیا تھا، اور جب کسی شے سے امام معصوم کا کوئی مقصد وابستہ ہو جاتا ہے تو وہ عالم تخلیق میں وہ تمام تصرفات کر سکتا ہے جس کا اختیار ایک امام برحق کو دیا جاتا ہے اور جس کے استعمال کے لیے عالم غیب و شہود میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حالات و واقعات کے تحت یہ دعویٰ بالکل حق بجانب ہے کہ مولا کائنات نے حضرت عباس کی فطری صلاحیت کے بارے میں امامت کے اختیارات صرف فرمائے ہیں اور آپ کو ایسا فرزند عطا ہوا ہے جو دنیا کے عام بچوں سے ممتاز اور آل محمد میں بھی ایک نمایاں انفرادی حیثیت کا حامل ہے۔ اب یہاں پر میرے سامنے جو ہیڈنگ ہے وہ تعلیم و تربیت کی ہے۔ وراثتی استعداد و صلاحیت کے علاوہ انسانی علم و عرفان پر اس کے ماحول کا بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ ماحول کی تاثیر ہی کا نام تعلیم و تربیت ہے، چاہے اس کا تعلق گھر کے باہر کے ماحول سے ہو یا گھر کے اندر کے ماحول سے۔ انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے سب اسی کے ماحول کا عطیہ ہوتا ہے۔ وہی فنون دیتا ہے، وہی علوم، وہی فضائل کا سرچشمہ بنتا ہے اور وہی کمالات کا مصدر۔ اچھا ماحول اچھی استعداد کو ابھارتا ہے اور برا ماحول اس صلاحیت کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ ماحول کا زیر بحث تصور عام تصور سے ذرا مختلف حیثیت رکھتا ہے۔
آج کل کی دنیا میں تعلیمی ماحول کا مطلب اسکول، کالج، درسگاہ اور دانشگاہ کا ماحول ہے، جہاں ایک معلم ہوتا ہے اور ایک متعلم، چند ہم جماعت ہوتے ہیں اور چند اہل مذاکرہ و مباحثہ۔ لیکن صدر اسلام میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس وقت کی تعلیم کا زیادہ تر تعلق گھریلو تعلیم ہی سے ہوتا تھا، اور تربیت کا انداز بھی کچھ جداگانہ حیثیت ہی کا تھا۔ جن گھروں میں علم و ہنر کا چرچا نہیں ہوتا تھا، وہاں صاحبان علم کا پیدا ہو جانا بے حد مشکل تھا۔ آج کی دنیا میں یہ بات بالکل آسان ہو گئی ہے کہ جاہل مطلق کے گھر میں صاحب علم پیدا ہو جائے، لیکن کل کے ماحول میں ایسا بالکل نہ تھا، اور اس کے لیے غیر معمولی اسباب فراہم کرنے پڑتے تھے۔ یہاں پر ہم آج کی ریڈنگ اپنی ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی دوسرے پارٹ میں ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو قبول کریں، اور سرکار وفا کو ہم بہتر طور پہ سمجھ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔